الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين ما دام ما في السماوات والأرضين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى في موضع آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال تعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سكت نجا وقال ومن صمت نجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة رفع البلاء أو كما قال تعالى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا معزز سامعین کرام بزرگان دین نوجوانان ملت شروع کرتا ہوں میں اس عظیم ہستی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تمام قولی عبادتیں فعلی عبادتیں مالی عبادتیں جانی عبادتیں ہر قسم کی عبادت خالص اسی ایک اکیلے اللہ کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو فی ستۃ ایام یعنی 6 دن میں تعمیر فرمایا درود و سلام ہو گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے احسانات ہم پر رحمت کے برسات کے ذرات سے بھی زیادہ برسے تھے برس رہے ہیں اور برسیں گے انشاءاللہ العزیز عزیزان محترم آج کا عنوان کچھ الگ ہے ایک ٹاپک پر بات نہیں ہوگی ہاں آج کے عنوان کو نام دے سکتے ہیں تو ماہ رمضان کے استقبال کیسے کریں اس عنوان کو دے سکتے ہیں عزیزان محترم میں نے کلام مجید کی کئی آیتوں کو آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہیں انشاءاللہ ایک ایک آیت کا آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ اس کی تفسیر سناتا ہوں لیکن میں آج کے عنوان کو اشعار سے شروع کرتا ہوں بغور سماعت فرمائیں پھول ہے گلاب کا خوشبو دیا کرو پھول ہے گلاب کا خوشبو لیا کرو
ماہ رمضان آ رہا ہے، اس کا استقبال کیا کرو۔ ہر ایک کا ایک موسم ہوتا ہے بھائی، تو جان لے۔ ہر ایک کا ایک موسم ہوتا ہے بھائی، تو جان لے۔ ماہ رمضان موسم اعمال و موسم نیکی ہے، تو مان لے۔ عزیزان محترم، گزشتہ جمعہ کلام مجید کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی 4 انداز سے فرماتا ہے۔ عنوان وہ تھا، لیکن اس کا ایک مین ہم لوگوں کو تسلی کے لیے، سمجھانے کے لیے، جو میں نے ایک نشانہ بنا کر وسیم رضوی کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے سنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید کی حفاظت کرنے پر جب آتا ہے، اور جب خود ذمہ داری کلام مجید کی رب کائنات رب السماوات والارض نے دے رکھی ہے، تو کوئی میکا لال کلام مجید کو بٹھا نہیں سکتا۔ اور میں گزشتہ جمعہ میں اپنے استاد حضرت مولانا قمر الدین صاحب کے بارے میں، یعنی ان کے اقوال کے بارے میں بھی بتا رہا تھا۔ وقت ختم ہونے کی وجہ سے فوراً وآخر دعوانا بول کے اپنے عنوان کو ختم کر کے بیٹھ گیا۔ تو عزیزان محترم، میرے استاد محترم ہمیشہ ایک واقعہ سناتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انگلینڈ یا سوئٹزرلینڈ، یہ 2 ملکوں میں سے کسی ایک ملک میں 2 عیسائی لڑکیاں یہ ہمت کر کے اٹھی تھی کہ ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے، ہم مسلمانوں کو زمین سے ختم کریں گے۔ یہ سوچ کر اپنے جو پیر ہوتے ہیں، مرشد ہوتے ہیں، جن کی وہ اقتدا کرتے ہیں، ان کے پاس گئی، جا کے ان سے سوال کرنے لگی، بتاؤ ہم مسلمانوں کو کیسے ختم کریں، ہم مسلمانوں کو کس انداز سے ختم کریں، پہلی سیڑھی کیا ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے؟ انہوں نے بہت ساری باتیں کہی، ہمارے پاس ہتھیار ہے، دولت کا خزانہ ہے، ہم خرید کے لوگوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ ان کا جو گرو تھا اس نے کہا کہ نہیں، مسلمانوں کو ایسا ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مسلمانوں کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے ان کے پاس جو کلام مجید ہے، جو قرآن شریف ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اسے ختم کرنا ہوگا۔ جب وہ کلام سے دور ہو جائیں گے، قرآن سے دور ہو جائیں گے، خود بخود راستہ بھٹک جائیں گے، اور جب خدا کی وہ نافرمانی کریں گے تو خدا کی مدد ان سے ہٹ جائے گی، اور وہ گمراہ ہونے کے بعد ہم ان کو آرام سے ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی سازش تھی۔ تو 2 لڑکیوں نے مان لیا، ہاں ہم پہلے قرآن کو ختم کریں گے۔ ہر ملک سے، ہر بازار سے جتنی دولت تھی کلام مجید کو خریدتے گئے۔ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کو انہوں نے جلا کر ایک سمندر کے 7 کلومیٹر تک انہوں نے اس خاک کے ذریعے سے ایک پل بنا دیا۔ کتنے قرآن جلائے ہوں گے۔ جب وہ اپنے دل میں تسلی لے کر یہ کہے کہ ہم کلام مجید کو ختم کر دیا ہے، ملک در ملک سے منگا کر قرآن کو ایک دم ختم کر دیا ہے، یہ آپس میں 2 لڑکیاں بات کرتے ہوئے جا رہی تھی کہ اب مسلمان ضرور بھی ضرور ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے کلام مجید کو ہی ختم کر دیا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں ایک معصوم لڑکا، 7 سال کا لڑکا کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا۔ جب وہ لڑکیوں کی باتیں اس بچے کے کان میں پڑھیں تو بچہ فوراً پلٹ کر کہنے لگا، کیا بول رہی ہو تم کلام مجید کو ختم کر دیا؟ ہاں، ہم نے کلام مجید کو ختم کر دیا ہے۔ تو اس معصوم بچے نے کہا، کتنے قرآن؟ بے حساب قرآن کو ہم نے جلا کر سمندر کے حوالے کر دیے ہیں۔ تو اس معصوم بچے نے ایک
ایک بہترین جملہ ان لڑکیوں سے کہنے لگا، ہاں تم ساری دنیا کے جو ورقوں کی شکل میں لکھے ہوئے قرآن ہے سب کو جلا دو، لیکن اسلام کے نونہال جو روشن چراغ بچے ہیں ان کے دلوں میں جو قرآن ہے تم اسے کیسے مٹا سکو؟ پھر اس معصوم بچے نے بغیر وضو کے، حضرت یہ بات بڑے تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے وہ بچہ سارا قرآن ان لڑکیوں کو سنانے لگا اور یہ کہنے لگا تم مردوں کو جلا دیے، سینے کو کیسے جلا سکو گی؟ تو عزیزان محترم پریشان نہ ہو، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے قرآن سے دور ہوئے، قرآن کو غلافوں میں لپٹ کر ناکوں کی زینت بنا دیا ہے، الماریوں کی زینت بنا دیا ہے۔ کتنے لوگ اپنے دل میں سوچیں کہ ہمارے گھر میں قرآن پڑھ کر کتنے دکھ ہوئے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اس زمانے کے مسلمان تھے جن کا نام لینے سے پہلے مسلمان جب نام آتا تو سب کے دل میں رونگٹے کھڑے، سب کے جسم میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی تھی۔ اتنا وقار، اتنا دبدبہ اس امت محمدیہ کا تھا، آج کیوں نہیں ہے؟ ذرا سوچو اور یہ شاعر کی بات پر بھی غور کرو کہ ہم تاریخ قرآن، یعنی ہم تاریخ ہوئے قرآن کو چھوڑ کر، تو بہرحال عزیزان محترم ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کو لائیں، پڑھنے کی کوشش کریں، اگر قرآن نہیں آتا ہے تو سیکھنے کی کوشش کریں، سیکھنے تک کلام مجید کو کھولیں، اسے آنکھوں سے لگائیں، بوسہ دیں، سینے سے لگائیں، اور کم از کم بنی اسرائیل کا جس طرح ایک واقعہ ہے اس طرح کتاب کو کھولیں، اٹھائیں، اس پر انگلی رکھیں، یہ کہیں کہ ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، انگلی پھیرتے جائیں، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی۔ اگر آپ کو یہ عربی بھی بولنے نہیں آتی، ھذا کلام ربی، تو اردو میں کہیں یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے خدا کا کلام ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری یہ ادا اللہ کو پسند آ جائے اور تمہیں سارا قرآن سے تمہارے دل میں مسین ہو جائے، اجماع ہو جائے۔ تو بہرحال عزیزان محترم میں پہلے بتایا تھا کہ ماہ رمضان کا استقبال کس انداز سے کریں۔ پچھلی زندگی جتنی غلطیوں میں گزری، خدا معاف فرمائے، اللہ ہم پر رحم کرے، اپنی رحمت کی چادر ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی کے طور پر ڈالے اور توبہ کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی فرمائے۔ آج بھی اور میدان محشر میں آنے والے جو ماہ رمضان ہے اس کی قدر اس انداز سے کریں، اس کا استقبال اس انداز سے کریں۔ رمضان سے پہلے جتنے ہمارے اندر گناہ تھے، غلطیاں تھیں، ان سے توبہ مانگیں، کیونکہ پتہ نہیں کہ کس کا آخری رمضان ہوگا، یہ رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور اللہ سے یہ بھی دعا کریں، میرا دل بہت ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری گناہوں کی وجہ سے جو رمضان کی لذتیں گزشتہ سال ہم سے چھینی گئی، اس سال بھی ایسے نہ ہو۔ خدا ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے اس مبارک مہینے کی حفاظت فرمائے، اس مبارک مہینے کے سارے خیرات خیر سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے رمضان میں ہم ایک نیچرل بات ہے، ایک ظاہری بات ہے کہ رمضان آتے ہی روزے ہم رکھتے ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، تہجد اللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور دیگر عبادات صدقات خیرات سب کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہماری جو تھیلی ہے، جھولی ہے، اس میں کہیں سوراخ تو نہیں ہے۔ ہم نیکیاں کریں گے اور جھولی میں ڈالیں گے تو وہ نیچے کے ذریعے سے چلی جائیں گے۔ پہلے دیکھیں اپنی جھولی کو، کہیں ہماری جھولی پھٹ کر تو نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم نیک اعمال بھی کرتے ہیں، ساتھ میں ایسے افعال بھی کرتے ہیں جس سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولنے سے
پھر روزے کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسے بعض لوگ مکروہ بھی کہتے ہیں، ہاں مکروہ بھی ہے، لیکن روزے کا اثر ختم ہونا، فضائل اعمال میں ایک حدیث ہے، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، بجز ان کے بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ روزہ رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، دوسرے بیکار اعمال بھی کرتے ہیں، جس سے ہمارے نیکیاں جو روزہ رکھ کر ہم کماتے ہیں، صدقہ دے کر ہم کماتے ہیں، تراویح، تہجد اور نفلی عبادتیں اور رمضان کی نمازیں بجماعت پڑھ کے کماتے ہیں، سارے فنا ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، چند میں آپ لوگوں کو لکھ کر لایا ہوں۔ آج واللہ میں کوئی عنوان کتابوں کے ذریعے سے دیکھ کر نہیں آیا۔ محتمم صاحب جو مدرسے حاضہ کے ہیں، انہوں نے ایک پرچی بنائی ہے، ایک کاغذ بنایا ہے جس میں افطار اور سحری کے اوقات بھی لکھے ہوئے ہیں، اور پڑھا کر دیکھا جائے تو اس میں یادداشت اعمال رمضان کر کے، یعنی رمضان میں کرنے والے اعمال ایک دفتر کے طور پر، یعنی جس میں ہم اگر صدقہ دے کر ہیں تو ٹک کریں، بجماعت نماز پڑھ کے ہیں تو ٹک کریں، باوضو رہ کر ہیں تو ٹک کریں، تہجد پڑھ کر ہیں تو ٹک کریں۔ اس انداز سے حضرت نے ایک پرچی بنائی ہے، اسے دیکھ کر میرے دل و دماغ میں آج کا عنوان آیا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم اس مبارک مہینے کا استقبال پہلے میں کہہ کر ہوں کہ توبہ کر لیں پچھلی زندگی کے گناہوں کا، اور آنے والے رمضان کے استقبال میں ہم ایسی تیاری کریں جیسے داماد کی آمد پر سسرال میں تیاری ہوتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ نعمتوں سے میں ہم کھلانے پلانے میں تو اللہ تعالیٰ خود آگے ہے۔ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ رمضان میں بھوکے تو رہتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتیں سب سے زیادہ اس مہینے میں ہم کھاتے ہیں۔ تو کھانے کی تیاری نہیں، لیکن نیک اعمال کی، اچھے اعمال کی، اور خیرات کی، زکوٰۃ کی، صدقات کی، باوضو رہنے کی، باجماعت نماز پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی، یہ ساری چیزیں اب سے شروع کر دیں۔ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو۔ اللہ کے نبی رکھتے تھے لیکن امت کو منع کی، کیونکہ اللہ کے نبی پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 آدمیوں کی طاقت دیتا تھا، ہمیں 40 آدمی کی طاقت نہیں ہے، اس لیے نصف شعبان کے بعد ہم روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرات ہیں، اخلاقیات ہیں، ان ساری چیزوں میں پورے اتر آئیں، اور جتنا ہو سکے اگر نصاب کے لائق ہیں تو زکوٰۃ ادا کریں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر نصاب صاحب نصاب نہیں ہے تو 10 روپے 20 روپے جتنا آپ کی استطاعت ہے روزانہ صدقہ کریں۔ کیوں؟ ایک تو ماحول آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیسا ماحول ہے، وبا پھیل رہی ہے، ہم سوچے کہ ختم ہو گئی، الحمدللہ رمضان اطمینان سے، گارنٹی سے ہمیں مل سکتا ہے، یہ سوچتا تھا، میں اپنی بات بتا، لیکن جیسے ہی رمضان قریب آیا وہ بھی روزہ رکھنے کے لیے آ گیا۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے الصدقۃ رفع البلاء، کہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو صدقے سے دور کرو۔ تو جتنا ہو سکے صدقہ دے، باوضو رہے، چہرے پر نور آتا ہے، اور روزوں کا اہتمام کرے، کیونکہ میں پہلے بھی بتا کر ہوں کس کی زندگی کا آخری رمضان یہ ہے پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چند باتیں ہیں جس سے ہمیں اجتناب، یعنی جس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے، بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ جھوٹ، غیبت، جتنا ہو سکے یہ جھوٹ اور غیبت زیادہ بولنے سے ہوتی ہے۔ آپس میں دو دوست کھڑے ہوئے نہیں چاہتے ہوئے بھی وہاں غیبت آ جاتی ہے، جھوٹ آ جاتا ہے، تو اس لیے جتنا ہو سکے خاموش ہیں۔ لقمان حکیم کہتے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، بیٹا مجھے کبھی اپنے خاموش رہنے پر پچھتاوا نہیں ہوا، ہمیشہ پچھتاوا ہوا ہے تو بولنے پر ہوا ہے۔ تو جتنا ہو سکے خاموش رہیں، روزہ خاموش رہنے میں ہمیں سکون دیتا ہے۔ تو جھوٹ، غیبت اور عریانیت،
بیکار باتیں یا بیکار چیزیں، پھرنا گھومنا، یہ ساری چیزوں سے بچیں. اور اسی طرح موسیقی، فون سے بالکل دور ہو جائیں. جس ہاتھ سے فون پکڑتے تھے اس ہاتھ سے مسواک، تسبیح، قرآن جو ہو سکے اس سے ذکر کرنے کی کوشش کریں، مسواک کرنے کی کوشش کریں، کلام مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں. تو حرام کار سے اور فضول خرچی سے، فضول باتوں سے، اور زیادہ ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ بات ہے کہ گیموں سے بچیں. کچھ نہیں آتا، کہاں گیا، کام بھی نہیں، کیا لایا کیا نہیں. گیم کھیلنے سے ایک تو وقت بیکار ہو گیا. فرماتے ہیں کہ رمضان میں اگر ایک نفلی عبادت کریں تو فرض کے برابر ہے، اگر ایک فرض کریں تو 70 فرائض کے برابر ہے. تو عزیزان محترم، یہ جس طرح میں اشعار کہا تھا کہ یہ موسم نیکی کمانے کا ہے، اعمال کرنے کا ہے، تو جتنا ہو سکے نیک اعمال کریں، بری چیزوں سے بچیں، نیک کام کرنے کا جذبہ دل میں پیدا کریں. اور انشاءاللہ آپ کو پرچی بھی بانٹی جائے گی. یہ نہ سوچیں کہ ہمیں کرنے والے اعمال لکھے تو ریاکاری ہو جائے گی. نہیں، دل میں جذبہ پیدا. آج میں 10 روپے کا صدقہ کیا، انشاءاللہ کل میں 20 روپے کروں. آج یہ تہجد کے صرف 4 رکعت کیا پڑھا، 6 رکعت کل پڑھوں گا. دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہم اپنے بچپن کا دور سناتے ہیں، جب حفظ یاد کرتے تھے تو وہاں لکھنا پڑتا تھا. آج میں نے نیا سبق 1 صفحہ سنایا ہے، سبق پارا 1 پارا سنایا ہے، امقتا 3 پارا سنایا ہے. تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا تھا، 1 صفحہ سنایا، آج سبق 2 سنیں گے، 2.5 سنیں گے. الحمدللہ اس کی برکت سے، اس فہرست کی برکت سے 8 صفحے نیا سبق ہم سنا کر ہیں. تو عزیزان محترم کوشش کریں، اور یہ ریاکاری مت سمجھے، اس سے ہماری اعمال کی بڑھنے کا ایک طریقہ ہے، بڑھانے کا ایک طریقہ ہے. تو عزیزان محترم اس سے لے اور کسی کو نہ دکھائیں، اپنے اعمال اللہ کو دکھانا ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں بھی فرما کر ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اگر اس میں للہیت ہوگی تو اس کا اجر ملے گا. اگر دائی کے دانے کے برابر بھی اگر عمل کرتے ہیں تو اس کا احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر ریاکاری دکھلاوے کے لیے اگر کریں گے تو رائی کے دانے کے برابر بھی اجر نہیں ملتا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی صحیح قدر کرنے کی اور اس کا صحیح استقبال کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے مبارک مہینے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ کے خیر سے سارے عالم کو مالا مال فرمائے، اور ہم تمام کے سارے عالم کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی حفاظت فرمائے. اور دعا کرتا ہوں کہ اس مبارک ماہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو وبا پھیل رہی ہے اسے جڑ سے ختم فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو سنتیں نہیں پڑھے ہیں فوراً سنتوں سے فارغ ہو.